السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو بیٹا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے اپنا ماڈرن پروز کا چیپٹر نمبر 3 وائی بوائز فیل ان کالج اسٹارٹ کیا تھا، جو کہ ہربرٹ ایڈون ہاکس نے لکھا ہوا ہے۔ تو کل ہم نے اس کے مین پوائنٹس ڈسکس کر لیے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے تھوڑی سی کریٹیو رائٹنگ کریں، جتنے مین پوائنٹس ہیں اس کی آپ ایک سمری کی فارم میں ایک چیز لکھیں کہ آپ کے پاس سارے اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے وہ اپنا ہوم ٹاسک کر کے دیکھا ہوگا اور کافی حد تک وہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آگے آج ہم بیٹے شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کے سینونمز دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینونم آپ کو بتانے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیپر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹیو آتا ہے، اور آبجیکٹیو میں جتنی بھی آپ کی بکس ہیں، بک 1 2 3 یا 4، جس طرح سے آپ کی بکس فرسٹ ایئر میں بھی رہی ہیں اور سیکنڈ ایئر میں بھی رہی ہیں، تو اس میں سے آپ کا آبجیکٹیو آتا ہے۔ ہر بک میں سے ایک انہوں نے اسپیسیفک آپ کو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی امپورٹنٹ ورڈز آئیں تو ہم ان کے سینونمز نکال لیں، تاکہ آپ کو پیپر میں جب وہ ایم سی کیوز کی فارم میں آئیں تو آپ کو ان کا پتہ ہو کہ اگر اس کا سینونم یا اینٹونم پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کو کلیئرلی ٹک کر سکیں، آپ اس کا آپشن درست بتا سکیں۔ تو اسی لیے آج ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، جو کہ سینونمز، اور جو امپورٹنٹ سینونم ہر پیسج میں آئیں گے تو وہ میں نے آلموسٹ سارے نکال دیے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے نیٹیو۔ نیٹیو ہوتا ہے کسی جگہ کا آبائی ہونا، فطری طور پر کسی جگہ کا پیدائشی ہونا، تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں انیٹ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ایریڈیکیٹ۔ ایریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، چھٹکارا پا لینا کسی چیز سے۔ تو ایریڈیکیٹ کے لیے ہم ورڈ جو اس کا سینونم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے ایلیمینیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے کلٹیویٹ۔ کلٹیویٹ ہوتا ہے کسی چیز میں نشو نما پانا، بہتر پروگرس ہونا۔ کلٹیویٹ کا ہم لکھ سکتے ہیں ڈیولپ۔ ڈیولپمنٹ میں کسی چیز کی بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے پوائس۔ پوائس کا مطلب ہوتا ہے عظمت، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے سمپل سا ورڈ ہے، ڈگنیٹی آ سکتا ہے اس کا۔ پھر نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس سمودر۔ سمودر کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، کسی چیز کا ختم کرنا، تو سفوکیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے فجٹ۔ فجٹ کا مطلب ہوتا ہے بے چینی ہونا، کسی چیز قسم کا اضطراب پایا جانا، تو وہ ہوتا ہے ریسٹ لیسنس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس امپورٹنٹ جو ورڈ ہے وہ ہے میپڈ آؤٹ۔ میپڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہونا، پہلے سے طے شدہ ہونا، تو میپڈ آؤٹ کا ہم کر سکتے ہیں چاکڈ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سینونم بن سکتا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو انٹینٹ۔ انٹینٹ ہوتا ہے کہ منصوبہ بنانا، تو سمپل ورڈ ہے پلان۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیٹیسٹ۔ ڈیٹیسٹ ہوتا ہے ہیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نفرت، لوتھ۔ ہیٹ اور لوتھ دونوں ہی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے کنٹروورسی۔ کنٹروورسی ہوتا ہے اختلاف ہونا کسی چیز میں، کسی بات پہ ایگری نہ ہونا سب لوگوں کا، تو تنازع بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو ڈسپیوٹ کی سینس میں ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے ڈیٹیسٹفل، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈسٹیسٹفل۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس چیز میں آپ کی لائکنگ نہیں ہے، آپ کا شوق نہیں ہے، آپ کے شوق کے مطابق نہ ہونا، شوق کے خلاف ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا ہے ان پلیزنٹ، جو خوشگوار محسوس نہ ہو۔ پھر ہمارے پاس ہے فلوٹ تھرو۔ فلوٹ تھرو ہوتا ہے کسی چیز میں سے گزر جانا، پاس تھرو آ گیا۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے انابلٹی۔ انابلٹی کا مطلب ہوتا ہے اہلیت نہ ہونا، کسی چیز کا اہل نہ ہونا، تو ہوتا ہے انکیپیبلٹی، یعنی کہ قابلیت نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد ہے انلائٹمنٹ۔ انلائٹمنٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں پھر آگے سنونم بنا سکتے ہیں اویئرنیس، کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے پھر فیکلٹی۔ فیکلٹی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی لوگ کام کر رہے ہوں تو اس سٹاف کو کہتے ہیں، ہم اس کو سٹاف لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اوکیجنلی ہوتا ہے کبھی کبھار، تو سیلڈم لکھ سکتے ہیں ہم۔ پھر ہے ایکسپینس۔ ایکسپینس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا خرچہ، کسی چیز پر اخراجات ہونا، خرچہ ہونا، تو وہ ہوتا ہے کاسٹ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے کانسینٹ۔ کنسینٹ ہوتا ہے کسی چیز کی اجازت دے دینا، تو وہ ہوتا ہے پرمیشن۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اسرٹ۔ اسرٹ تو کسی بات کو یقین سے کہنا، افرم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، ڈکلیئر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وگور۔ وگور ہوتا ہے جوش و جذبہ، ہم اس کو اسٹرینتھ کہہ سکتے ہیں، وائٹلٹی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے کمپیل۔
کمپل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر مجبور کرنا، زور دینا، پریشرائز۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ٹرانسفیوژن آف بلڈ۔ ٹرانسفیوژن آف بلڈ کا مطلب ہوتا ہے انتقال خون، کسی چیز کے جو بلڈ ہے جیسے دیتے ہیں، لیسن میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو طالب علم ہے اپنے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بلڈ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفیوژن آف بلڈ کرتے ہیں، تو یہ اپنا بلڈ جو ہے کسی کو ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ورڈ ہے ہمارے پاس انیویٹیبلی ہوتا ہے کم کرنا، تو وہ ہوتا ہے اسینشلی۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے لیویٹ۔ لیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا، تو وہ ہوتا ہے لیسن۔ پھر اس کے بعد ہے ہیڈز آر ٹرنڈ۔ ہیڈز آر ٹرنڈ کا مطلب ہوتا ہے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہونا، مغرور ہونا، تو پراؤڈ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پراؤڈ۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ورڈ ہے پرورٹیڈ۔ پرورٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے بگڑا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈسٹارٹیڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے سویپ ون آف ونز فیٹ، کہ کسی کی تعریف کرنا، متاثر کر جانا کسی کو، تو ہم کہتے ہیں پھر یہ ہے امپریس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کا کئی دفعہ آ چکا ہے، اس کا سنونیم پوچھا جاتا ہے بلفرز۔ بلفرز ہم نے پڑھا تھا کل بھی لیسن میں، یہ اینڈ پہ آیا تھا کہ جو لوگ ٹائم ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جاڑ یا گنوار لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں ڈیسیور، ٹھیک ہے، چیٹر، فراڈ لوگ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاسبل آپ کے سینونیمز تھے جو کہ لیسن میں امپورٹنٹ تھے، تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اب آپ کے ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے فائنڈ ٹو مور سینونیمز آف دا گیون ورڈز، آپ نے کوشش کرنی ہے جو میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ کوئی دو سینونیمز نکالیں، تاکہ جتنی آپ کی ویکیبلری بڑھتی جائے اتنا اچھا ہے۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، کل تک کے لیسن کے لیے اللہ حافظ۔